دوستو، فرانس کے صدر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور گستاخی کی سزا سزائے موت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہماری جان ہے، قابل احترام ہے۔ آج اسی ٹاپک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے اسی پر آپ حضرات کے سامنے بات کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، یقیناً اس کا عبرتناک انجام ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایک بادشاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اس بادشاہ نے اس خط کے ٹکڑے کیے، اس پر تھوکا، اس کو اپنی پیروں کے تلے روندا، غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ سے ایک دعا کی تھی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس بادشاہ پر کوئی وحشیناک درندہ اس پر مسلط کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر اس وقت یہ ہوا تھا کہ اس بادشاہ کو وحشی جانور پالنے کا شوق تھا، اور اسی کے پالے ہوئے ایک شیر نے اس بادشاہ کو دردناک سزا دی تھی اور اس کا عبرتناک انجام ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرانس کے اندر پہلے کارٹون بنایا گیا۔ کارٹون بنانے والے کو اس وقت کے ایک ایمان والے نے، ایک انسانیت کا درد رکھنے والے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نے اس کے انجام تک پہنچایا تھا۔ اور پھر آج وقت کا بادشاہ، فرانس کا صدر یہ اعلان کرتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کارٹون جگہ جگہوں پر، گلیوں پر، چوراہوں پر، ہورڈنگ کے ذریعے بلڈنگوں پر، تمام جگہوں پر لگائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، یقیناً اس کا بھی وہی انجام ہونا چاہیے جو اس شخص کا ہوا تھا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے مثال دی ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں، ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو افسوس ہے کہ یہ شخص فرانس میں ہے، اور اگر اللہ موقع دے تو اس کا یقیناً سر قلم سب سے پہلے ہم لوگ کرنے کا کام کریں گے۔ ایک اور مثال ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی۔ ایک منافق جو کلمہ پڑھتا تھا، جو مسلمان کہلاتا تھا، لیکن کلمے کا چور میں تو اس شخص کو کہوں گا جس کو آج کے لفظوں میں ہماری شریعت کے حساب سے منافق کہا جاتا ہے۔ ایک یہودی اور ایک منافق کا ایک میٹر لے کر، ایک پرابلم لے کر دونوں شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی باتیں سنتے ہیں، اور دونوں کی باتیں سن کر اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں۔ وہ شخص وہاں سے باہر آتے ہیں، اور باہر آ کر وہ منافق جو نام کا مسلمان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاتا ہے، وہاں جا کر نئے طریقے سے اپنی بات بتلاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی اس یہودی کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، جا کر کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، حضرت عمر نکل کر آتے ہیں۔ وہ منافق حضرت عمر کو کہتا ہے کہ ہمارا یہ معاملہ ہے اور اس معاملے کا حل نکال دیجئے۔ حضرت عمر اس سے پہلے کچھ کہتے، وہ یہودی بول پڑتا ہے کہ اے عمر، یہ شخص اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آ چکا ہے، انہوں نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے، اس کے بعد یہ شخص حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا، انہوں نے بھی اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ حضرت عمر اس کی یہودی کی یہ بات سن کر اندر جاتے ہیں اور اندر سے تلوار لاتے ہیں، اور اس منافق کا
جو نام سے مسلمان تھا اس کا سر قلم کر دیتے ہیں. اس کے قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر یہ تمام ایشوز رکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس طریقے سے قتل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام باتیں سنتے ہیں اور سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے ایک وحی آتی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. یہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے, یہ مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے. آج پوری دنیا کے اندر اس طریقے سے جب چاہے جو کتا, جو سور, جو جانور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نازیبہ الفاظ کہتا ہے, یقیناً اس کا سر قلم ہونا چاہیے. اور میں تو آج یہ چیز اس لیے کہہ رہا ہوں, وہ اقوام متحدہ, وہ یونائٹڈ کونسل, کہ جب بھی پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی کوئی اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں, وہ سب سے پہلے بکواس کرنے کا کام کرتی ہے, سب سے پہلے ڈرامے بازی کرنے کا کام کرتی ہیں. آج کہاں سوئی ہوئی ہیں, آج آنکھ بند کہاں ہیں, آج کانوں میں کیا شیشہ پگھلا کر ڈال کر سوئی ہوئی ہیں. آج یہ کتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بولا ہے, اس پر کارروائی ہونے کا کام ہونا چاہیے. اور یقیناً پوری یونائٹڈ کونسل کے لوگ اگر ان کے اندر انسانیت زندہ ہے, انسان سے محبت زندہ ہے, اگر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یقیناً دل سے عزت کرتے ہیں, مسلمان اپنی جان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں, اپنی جان قربان کر سکتے ہیں. لیکن یونائٹڈ کونسل کے وہ سدسیہ آج فرانس پر جو یہ قانون اور جس طریقے سے یہ اعلان ہوا ہے اس پر پابندی لگانے کا کام ہونا چاہیے. اور فرانس کے صدر کو میں تو کہوں گا, اللہ کا وہ شیر, اللہ کا وہ بندہ, وہ چاہے فرانس کے اندر ہو, وہ پوری دنیا کے اندر ہو, جس کے سامنے بھی یہ کتا آئے, اس کتے کا سر قلم کرنے کا کام کریں. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, ہمارے دین کے رہنما ہیں, ہماری انسانیت کے لیے سب سے بڑے اگر کوئی اس دنیا کے اندر آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا سبق سکھانے کا کام کیا ہے. ایسے شخص کے اوپر اگر غلط الفاظ بولے جائیں گے تو یقیناً پوری دنیا کا مسلمان خاموش نہیں بیٹھے گا, بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر ایسے کتوں کا, ایسے جانوروں کا سر قلم کرنے کا کام کرے گا. بہت بہت شکریہ دوستو. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیوز آپ جگہ جگہ شیئر کریں گے اور پوری ہندوستان کے اندر آپ اپنا احتجاج درج کرائیں. یقیناً ملک کے ایشوز پر آپ بولنے کا کام کرتے ہیں, کمیونٹی کے ایشوز پر بولنے کا کام کرتے ہیں, اس پر بھی بولنے کا کام کریں اور جگہ جگہ احتجاج کے ذریعے اس کتے کو سبق سکھانے کا کام کیا جائے. بہت بہت شکریہ دوستو, جزاک اللہ.